الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سمر پیک کی تیاری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ موجود نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ آئیے سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا، رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو لیکچر ہے، سبق ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ بنیادی اسلامی عقائد و اعمال کے متعلق ضروری معلومات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کم و بیش 10 سوالات پر مشتمل ہے، تو آپ نے ان تمام سوالات کو اچھی طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ سوال نمبر 1، بے وضو اور جنبی شخص کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو لہذا جو شخص بے وضو ہوتا ہے، جس کا وضو نہیں ہے، اور جنبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو، جسے غسل کی حاجت ہو، تو لہٰذا کیا ایسا شخص قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن کی عربی عبارت نہیں بلکہ ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ فارسی، اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا حکم ہے، یعنی بے وضو اور بے غسل شخص کو اس کا چھونا حرام ہے، جبکہ بے غسل شخص کے لیے بغیر چھوئے بھی اس کا پڑھنا حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اس کو پڑھنے کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے کا ہے۔ لہذا اگر بے وضو شخص ہے تو اس کو چھو نہیں سکتا، اور بے غسل شخص ہے تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ آئیے پیارے بچوں، اب آج کے سبق کے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جلسے سے کیا مراد ہے؟ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ تو کیا آپ کو معلوم ہے جلسہ کسے کہتے ہیں؟ شاباش، جلدی سے بتائیے۔ سبحان اللہ، جلسہ اس سے مراد دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور پہلے سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو اس حالت کو، اس کیفیت کو ہم جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا اور اس میں کمر کو سیدھی کرنا، یہ جو ہے وہ بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، جی میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ ماشاءاللہ، شرعی معذور کون ہوتا ہے؟ تو اس سوال کو ذرا آپ اچھی طرح سے سماعت کیجیے گا اور اس کا جواب بھی اچھی طرح سے آپ سماعت کیجیے گا۔ شرعی معذور کون ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعاً یعنی شرعی طور پر معذور وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی وضو توڑنے والی چیز، مثلاً پیشاب کے قطروں یا مسلسل دست یا ریح خارج ہونے کی بیماری میں اس طرح مبتلا ہو کہ نماز کا پورا وقت اسی حالت میں گزر گیا، لیکن
وہ ہر چند کوشش کرنے کے باوجود، یعنی ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود اس پورے وقت میں وضو کر کے نماز فرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اور قلیل وقفہ اگر ملتا بھی ہو، یعنی تھوڑا سا وقت اگر مل جاتا ہو کہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وضو اور ادائے نماز کے لیے وہ وقت کافی نہیں ہوتا، تو ایسا شخص شرعاً معذور قرار دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو گیس خارج ہونے کا مرض ہے، یا پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہے، یا ناک سے نقصیر یعنی خون بہنے کا مرض ہے، اور یہ مرض اس کو نماز کے پورے وقت تک لاحق رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بیماری جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر وہ نماز کے پورے وقت تک اس کو قائم رہتی ہے کہ حتیٰ کہ اس وقت میں اس کو نماز فرض ادا کرنے کا وقت نہیں مل پاتا، تو ایسا شخص معذور شرعی قرار دیا جائے گا۔ اب اس کے مختلف احکامات ہیں شریعت میں، کہ ایک حکم تو یہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اگر جب یہ معذور ثابت ہو جائے، شرعی طور پر یہ معذور ثابت ہو جائے، تو پھر ایک ہی وضو سے ایک وقت کی تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہر نماز کے لیے یعنی فرض نماز کے لیے ایک نیا وضو بنانا ضروری ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 4، بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 5، شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان سا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں، شاباش۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور مخصوص خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مخصوص خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، جبکہ عبادت کی نیت بھی شامل حال ہو، تو اس حالت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور بہت ہی پیارا سوال ہے۔ سوال نمبر 6، تہجد کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور پھر بیدار ہو کر طلوع صبح صادق سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ نماز تہجد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر سونا بھی ضروری ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ ہے طلوع صبح صادق سے پہلے تک، تو لہٰذا اس سے پہلے اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تہجد کہلائے گی۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، یعنی اپنے گھر والوں کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ نماز تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا شرط ہے، اگرچہ لمحہ بھر کے لیے آنکھ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 7، شکر کی تعریف تحریر کیجئے۔ کیا سوال ہے؟ شکر کی تعریف تحریر کیجئے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیارے بچوں۔ شکر کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ کیا؟ دوبارہ پڑھیے۔ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شکر کہلاتا ہے۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور ان نعمتوں کا درست استعمال کیا جائے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اپنے رب کا، اپنے مالک عز و جل کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
تو لہٰذا اس نعمت دینے والے رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8، توسل کسے کہتے ہیں؟ توسل پیارے بچوں، جواب سے پہلے یہ جان لیں کہ توسل یہ جو ہے لفظ وصل سے نکلا ہے، واو سین لام، اور اس کا مطلب ہے وسیلہ۔ تو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظ میں اس کو اس طرح سمجھ لیجئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وسیلے سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حاجتوں کو پورا کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندوں اور نیک اعمال کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں واسطہ بنانا یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حاجتوں کو پورا کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندوں کو اور نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بنانا یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو اس کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، لہذا ان کی دعا اور شفاعت قبول ہوتی ہے، اس لیے انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نیک بندوں اور نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلتاً پیش کرنا یہ دعاؤں کی قبولیت میں مرادوں کے حصول کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج کے سبق کا سوال نمبر 9 ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ پڑھیے، سوال نمبر 9 کیا ہے؟ شاباش، جنگ یمامہ کس کے خلاف تھی اور اس میں مسلمانوں کا کیا نعرہ تھا؟ تو جنگ یمامہ کس کے خلاف تھی؟ آئیے جواب پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ یمامہ، جس میں مسلمانوں کا نعرہ تھا یا محمدہ۔ ٹھیک ہے، کیا نعرہ تھا؟ یا محمدہ۔ تو مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا۔ اب یہاں پر پیارے بچوں قابل غور بات یہ ہے کہ بہت ہی پیارا نعرہ ہے، حضور پاک کا نام مبارک بھی ہے محمد، لیکن ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارے تو اچھے القابات کے ذریعے، یعنی ان کے جو اور صفاتی القابات ہیں ان کے ذریعے پکارا جائے، براہ راست محمد کہہ کر پکارنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بے ادبی والا معاملہ ہے، کیونکہ رسول پاک کا نام ہے تو یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کہا جائے، یا حبیب اللہ کہنا چاہیے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح اور دیگر جو حضور کے القابات ہیں ان کے ذریعے پکارنا بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح براہ راست نام لے کر پکارنے سے علماء منع فرماتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کے آخری سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے آخری سوال نمبر 10 موجود ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ روحانی علاج کسے کہتے ہیں؟ روحانی علاج کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی بھی بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہی ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ بیماری سے شفا دینے والی جو ذات حقیقی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، مگر اسی نے شفا کے حصول کے لیے مختلف اسباب بھی پیدا فرما دیے ہیں، جن میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور ادویات یعنی دوائی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں بخار ہوتا ہے یا جو ہے وہ دیگر بیماری اگر آتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں اور اس دوائی کو کھاتے ہیں تو طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ بیماری اس دوائی نے ہمیں شفا دی ہے اس بیماری سے؟ نہیں، بلکہ حقیقتاً تو اللہ عز و جل نے ہمیں شفا دی ہے، لیکن اس نے شفا کا سبب اور ذریعہ اس دوائی کو بنا دیا ہے۔ تو جہاں یہ مادی چیزیں اللہ عز و جل کے حکم سے ہمیں شفا دیتی ہیں، وہیں روحانی چیزیں یعنی قرآنی آیات
دعائے معثورہ اور دیگر اذکار و وظائف بھی اللہ عز و جل کے حکم سے شفا دیتے ہیں، بلکہ ایسے امراض سے بھی شفا دے دیتے ہیں کہ جن سے مادی چیزیں عاجز ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی وہ شفا نہیں دے پا رہی ہوتی، تو لہٰذا انہی چیزوں کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی علاج، یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار و وظائف کے ذریعے سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ یہ علاج ان مبارک چیزوں کو پڑھ کر مریض پر دم وغیرہ کر کے بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ روحانی علاج ہے، بالکل جائز ہے، اور اس کے ذریعے علاج کرنا بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج کے کلاس کے 10 سوال ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح اس کو پڑھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، اور عرض یہ ہے کہ بار بار ان کو پڑھ کر یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔